بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ حدیث پاک ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ محترم جناب راؤ محمد صادق صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راجن پور، جن کا تعارف میں اس طرح سے کراتا ہوں کہ ان کا خاندان حقیقی خالق پاکستان جو خاندان ہے ان خاندانوں میں سے ہے۔ انہوں نے ہجرت کی ہے اور ہجرت کا دکھ، ہجرت کی تکلیف ہے جس نے ہجرت کی ہے، اور ان کی فیملیز میں سے غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، تکالیف بھی برداشت کی ہیں، اور فیملی ڈس انٹیگریٹ بھی ہوئی ہے۔ آدھی فیملی انڈیا میں ہے، آدھی فیملی پاکستان میں ہے۔ تو میں ان کے نام کے ساتھ یہ تعارف ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم جناب ڈپٹی کمشنر صاحب راجن پور، جو خصوصی مہربانی فرمائی، جنہوں نے اپنی سالگرہ کو چھوڑ کر وہ یہاں تشریف لائے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اور شروع میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم نے ابھی ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، تو اگر وہ مل جاتا ہے تو ہم نے ان کی سالگرہ کا کیک بھی منگوایا ہے۔ تو اگر وہ کیک ہمیں اویلیبل ہو گیا، مجھے پتہ نہیں رات کے اس وقت ملتا ہے، تو ہم آج کا جو فنکشن ہے یہ ان کی سالگرہ بھی قرار دی جاتی ہے۔ محترم جناب صدر صاحب جامپور، محترم جناب صدر صاحب رجحان، محترم سینئر وکلاء صاحبان، جن کے دم سے راجن پور بار کی روایات قائم ہیں، محترم وکلاء صاحبان جو میرے ہم عمر ہیں، جنہوں نے پہلی نسل اور آنے والی نسل کے درمیان برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، توکل کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں، اور میرے پیارے چھوٹے بھائیوں، جن کے پاس جونیئر وکیل سمجھتے ہوئے پہلے تو کیس نہیں آتا، کیس آ جائے تو فیس نہیں آتی، فیس آ جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کیس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو یہ اس مرحلے سے ہم سب گزر کے آئے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میرا پہلا دن تھا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور میں، تو اس دن اے ایس سلام صاحب تشریف لائے ہوتے، دی دین چیف جسٹس۔ تو ان کو کہا گیا کہ نوجوان وکلاء کو بہت زیادہ مسائل ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر نوجوان وکلاء کو مسائل پیش نہ آئیں تو وہ اچھے وکیل نہیں بن سکتے۔ تو یہ سب کو مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ تعارف میں عرض کر دوں، معزز اراکین عدلیہ جو خانہ بدوش بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور جملہ ممبران ایگزیکٹو، اگر کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ سے کوئی آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی خوش آمدید۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس جو ہے پنجاب کی وہ ایک منہ زور گھوڑا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر سوار اچھا ہو تو گھوڑا جتنا منہ زور ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آج کی یہ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ انسان کی جو لبرٹی ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایک بات تو جو سیکرٹری صاحب نے فرما دی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ینگسٹر جو ہیں، جو مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں ضرور۔ میں ان کی اتنی بھی ہمارا جو ایکسپیرینس ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے لوگ نکلیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دیکھا یہ گیا ہے
کہ کچھ ڈپارٹمنٹس میں لوگوں کو خصوصی طور پہ رات کے وقت گرفتار کر لیا جاتا ہے، ناجائز بٹھایا جاتا ہے پولیس کے پاس۔ آج میں صدر صاحب کے توسط سے اور آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا گھر اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا آفس راؤنڈ دا کلاک یہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا کہ اگر کسی آدمی کے لیے اگر کسی کو ناجائز طور پہ بٹھایا ہوا ہے تو اگر مجھے بیلف نہیں ملے گا تو میں خود حاضر ہوں، میں خود بطور بیلف تھانے پہ وزٹ کروں گا۔ رول آف لا کی بات ہے، قانون کے ہم سب تابع ہیں، یہ کوئی میں غلط بات نہیں کر رہا، یہ میں کوئی ناجائز بات نہیں کر رہا، یہ میں نے جو دیکھا ہے۔ اگر یہاں پہ ایس پی انویسٹیگیشن صاحب موجود ہوں کیونکہ بات اس طرف چل نکلی ہے تو میں ان سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہی از ویری آنیسٹ، اپ رائٹ، ڈیڈیکیٹڈ، لیکن میں نے جتنے کیس دیکھے ہیں یہاں پہ آج تک، میں اگر زیادہ مبالغہ نہ کر پاؤں تو 80% میں جو انویسٹیگیشن کا معیار ہے وہ 0 ہے، یہ نہیں کہ اچھا نہیں ہے، وہ 0 ہے۔ آپ اس سلسلے میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ اس کو تھوڑا سا بہتر بنایا جائے، کیونکہ جب ہم بیل اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نارملی تو ہمیں کوئی مواد ہی نہیں ملتا کہ بھائی اس کو کیس کیوں بنایا گیا ہے، پرچہ کیوں کاٹا گیا ہے، ایویڈنس کیا لائی گئی ہے اور کیا گیا ہے۔ تو یہ جو، کیونکہ میں نے لاہور میں سرو کیا ہے، میں نے فیصل آباد میں سرو کیا ہے، میں نے ملتان میں سرو کیا ہے، بڑے بڑے اسٹیشنز پہ، تو مجھے یہاں پہ آ کے بڑا افسوس ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن کا جو معیار ہے یہ بہتری چاہتا ہے، اور اس میں مجھے پتہ ہے کہ ایس پی صاحب انویسٹیگیشن بڑے ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں، وہ اس پہ ضرور توجہ دیں۔ بہرحال یہ تو ضمناً بات کسی اور طرف نکل گئی۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا ہے، سینہ فاہم شرع از فراق۔ مجھے پتا ہے فارسی سے ہم بہت پہلے سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، اگر یہ مصرع سمجھ نہیں آیا تو خواجہ غلام فرید صاحب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملتا، اس کا یہی مطلب ہے۔ سینہ خواہم شرع از فراق، میں وہ سینہ چاہتا ہوں جو جدائی سے پاش ہو، ریزہ ہو چکا ہو۔ تابہ گویم سوز درد اشتیاق، تاکہ میں اس کو عشق کی جو گرمی ہے اس کا اظہار کر سکوں۔ میرا آج آپ سے مطلب ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کرنے کا ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صدر صاحب کا، سیکٹری صاحب کا، ڈسٹرکٹ بار راجن پور کا، کہ آپ نے جو ہمیں یہ وارم ویلکم دیا ہے، جو آپ نے آتے ہی ہمیں ایک آدمی ہوتا ہے کسی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اس کو مقروض کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں، کاروبار میں خسارہ بھی آتا رہتا ہے، منافع بھی آتے رہتے ہیں۔ آپ نے تو ہمیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے مقروض کر دیا ہے۔ آپ کی محبتوں کا میں مقروض ہو گیا ہوں، اور آپ ہر نئے دن کے ساتھ اس کو سود در سود کر رہے ہیں۔ تو آپ دعا کریں، میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کی ان محبتوں کو ریٹرن کر سکوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا موقع دے۔ باقی ایک بات جو مجھے کرنی ہے وہ عدلیہ کے بارے میں، صرف پولیس کا ناقد نہیں ہوں، میں عدلیہ کا، میں پاکستان کے سسٹم کا، جہاں جہاں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ناقد ہوں، میں اس پہ تنقید کرتا ہوں۔ کہتے ہیں انجسٹس اینی ویئر از تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر۔ کسی انصاف جو ہے وہ الٹیمیٹلی جب نکلتا وہ عدالت کی ججمنٹ سے ہے، لیکن وہ کسی بھی لمحے، کسی بھی پل سے گزرتے ہوئے اگر اس کو ناانصافی کی زنگ لگ جائے تو وہ آپ کو انصاف مکمل نہیں پہنچتا۔ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ رینکنگ میں پاکستان کا کوئی کہتا ہے 118واں نمبر ہے، جو کوئی کہتا ہے 121واں نمبر ہے۔ میں اس پہ سارا الزام اپنے سر نہیں لیتا، میں کہتا ہوں ہماری بھی اس میں کوتاہیاں ہیں، ہماری بھی کچھ زیادتیاں ہیں، لیکن مسئلہ وہاں سے کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر سوسائٹی ایز اے ہول انصاف کے لیے جد و جہد کرے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ
کہ اگر فرض کریں ایک لڑکی اغوا ہو گئی ہے تو آپ سیدھا سیدھا تشریف لائیں، آپ کہیں جی لڑکی اغوا ہوئی ہے، فلاں نے اغوا کر لیا ہے. اب جب وہ 22A کی پٹیشن بنتی ہے تو اس میں 15 بندے اور شامل کر لیے جاتے ہیں. اب آدمی کو سوچتے ہوئے یہ کرتا ہو، کیونکہ پنجاب کا جو حالت تو یہ ہے کہ اگر کسی پہ ناجائز پرچہ ہو جائے اس کی تو فیملی بک جاتی ہے، اس کی تو جھگی بک جاتی ہے. تو ایسے میں سوچنا یہ پڑتا ہے کہ کیا اب ان جو 15 یا 20 جو لوگ رکھے گئے ہیں ناجائز اور ناحق، ان کا کیا کیا جائے. تو جہاں پہ سوسائٹیز پاورفل ہوتی ہیں، جہاں سوسائٹی حق اور سچ کا ساتھ دیتی ہیں، تو وہاں لیکن ایک بات میں یہاں کرتا جاؤں گا، میں نے راجن پور کے لوگوں کو اور پنجاب سے بہتر پایا ہے، کیونکہ یہ روایتی لوگ ہیں، یہ روایتوں کو کیری کرتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، روایتوں کے امین ہیں. ہمارا نظام چلتے چلتے ایک تاریخی نظام ہو گیا. تاریخی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جس نظام میں صرف تاریخیں پڑھیں. آپ جو آدمی اب صبح 7:30 بجے جب میں حاضر ہوتا ہوں، میں جتنے لوگ دیکھتا ہوں عدالت کی طرف رخ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے اور ہم سے انصاف کے طلبگار ہوتے ہیں. انصاف چلو ہم نہیں کر پاتے، اگر فیصلہ تو کر دیں ان کا کہیں اور سے، کسی اور فورم سے. تو یہ جو فیصلوں میں وہ کہتے ہیں نا ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا. اور کمال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت ادب کے ساتھ، کیونکہ وہ کہتے ہیں اے خدا شکوائے ارباب، علامہ اقبال نے کہا تھا اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خو کرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میں صدر صاحب سے، سیکرٹری صاحب سے گزارش بہت ادب سے کروں گا کہ بعض لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کو جب عدالت میں پیشی ہوتی ہے 2 راتیں پہلے نیند نہیں آتی، وہ سوچتے ہیں کہ پرسوں عدالت میں جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. ان کو گواہوں کو بڑی مشکل سے لاتے ہیں، گواہ کو کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگوں کی تکالیف ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کو اس ججمنٹ سے ان کی لائف کا ساری کا کنیکشن ہوتا ہے. تو اگر آپ مہربانی کر کے ایک بس شکوہ تو نہیں ہے، ایک التجا ہے، ایک خواہش ہے کہ اگر یہ ہڑتالوں کو ذرا کم کر سکیں آپ، تو یہ آپ کی ہم پہ بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ لوگ عدل کے لیے، انصاف کے لیے یہاں آتے ہیں، پیشی لینے کے لیے نہیں آتے. جس آدمی کو پیشی دی جاتی ہے وہ اس کی نفی ہو جاتی ہے. میکسم ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. میرے ہم اسروں نے اپنے بہت بچپن میں ڈھاکہ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، پھر ہمارے ملک میں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں. ریلوے ڈوبا، پی اے ڈوبا، سٹیل مل ڈوبا، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے اس ایریا سے جگنو ختم ہوا، تتلی ختم، یہ پیسٹی سائیڈز اور جعلی پیسٹی سائیڈ، تتلی ختم ہو گئی، فاختہ ختم ہو گئی، طوطا ختم ہو گیا. اب دیکھیں کیا ظلم کیے گئے اس ایریا پہ. کپاس کی فصل ختم ہو گئی. وہ جو عورتوں کا، یہاں کے علاقے کے عورتوں کا کپاس چنتے ہوئے ایک بانڈ ہوتا تھا، ایک تو ان کو اکنامک وہ سپورٹ دیتا تھا، ایک ان کا بانڈ تھا پرسنل، کہ وہ خواتین آپس میں کنیکٹ ہو جاتی تھی، ان کی معاشی طور پہ ان کو آزادی مل جاتی تھی. وہ بانڈ بھی ان کا ختم ہو گیا. تو اس میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر بیدار دل روئے صنم، وہ کافر جو بیدار دل لے کے صنم کے سامنے کھڑا ہوا ہے، بے از مومن کے خفت اندر حرم، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو حرم کے اندر سو رہا ہے. تو کسی بات پہ بھی ہمیں